اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل سرکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ سودائے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آج مسلمان ممالک یا مسلمان دھرتیاں یا مسلمان لوگ ہمیں بات کریں تو اس بات کی بار بار رٹ لگائی جا رہی ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، امن کیوں نہیں کر رہے؟ یاد رکھیں جب بھی بات کی گئی کہ آج بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا، بیت المقدس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری کیا جا رہا ہے، مگر جب بات کی کسی مسلمان نے تو اسے اس لیے خاموش کر دیا گیا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کر کے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے گئے، مگر انہیں کہا گیا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اور اگر یمن میں فرقہ وارانہ فسادات مچا کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو ان مسلمانوں کو جواب یہ ملا مسلمانوں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اور اگر عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے مسلمانوں کو ننگا کر کے ان کے جسم پہ کتے چھوڑے گئے، ان مسلمانوں نے اگر آواز اٹھائی تو مسلمانوں نے جواب دیا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اور اگر ہماری بیٹیوں کو امریکی جیلوں میں مسلمان بچیوں کو لمبی لمبی سزائیں دی گئیں تو انہیں جواب یہ دیا گیا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بچیوں کے جسموں کو کاٹ کر سیخ کباب بنائے گئے اور مسلمان بچیوں کا مذاق اڑایا گیا اور ان مسلمان بچوں کی آہ پہ انہیں جواب ملا اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ اور افغانستان میں مسلمانوں کو زندہ کنٹینروں میں بند کر کے انہیں زندہ جلایا گیا، اگر مسلمانوں نے آہ کی تو انہیں جواب دیا گیا اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ اور اگر کشمیر کی مائیں اور بہنیں یہ صدائیں لگاتی رہیں کہاں ہے محمد بن قاسم، تو انہیں جواب دیا گیا تم پاگل ہو، اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور اگر شام کی بچیوں نے دیواروں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا دا اور کہا کہ کیا عمر فاروق نے دوبارہ نہیں آنا، تو انہیں جواب ملا اب کا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیوں بھول بیٹھے ہو اپنے اس نبی ملاحم کو کہ جس نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو میرے نبی کے گھر میں ایک بھی جو کا دانہ نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں حجرہ مبارک کے اندر میرے نبی کے حجرے میں 7 تلواریں لٹک رہی تھیں کہ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو پھر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے یہ اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ خدا کے لیے اگر جہاد نہیں ہے پھر اسلام کا کوئی بھی رکن بے سائبان ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں آج اگر یہ سمجھ کے تم بیٹھ گئے خاموش ہو کے کہ یہ ظلم یہ بربریت تو فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، تو پھر یاد رکھو تاریخ اپنا پاسا پلٹے گی کہ پھر بغداد کے آس پاس کے علاقوں پہ جب چنگیز خان کی فوج نے حملہ کیا مسلمانوں پر ظلم کیا تو بغداد کے شہر کے مسلمان اس اطمینان سے بیٹھے رہے کہ اس مصیبت میں ہم تو نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ پھر وہ وقت آیا چنگیز خان کی فوج نے بغداد شہر کے مسلمانوں کے اوپر اتنا سخت حملہ کیا کہ دریائے دجلہ کئی دن تک مسلمانوں کے خون سے کیا رہا، سرخ رہا۔ خدا کے لیے مسلمانوں جاگ جاؤ، مبادہ یہ وقت آئے کہ پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے کہ تم نے کسی مظلوم کی خاطر آواز نہ اٹھائی۔ یاد رکھو اگر یہودی اپنے بچوں کو اس بات پر ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ تم نے دجال کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو مسلمانوں پھر تم کیوں راہ حق سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ پھر اپنے بچوں کو کیوں نہیں جہاد کا بتاتے مسلمانوں؟
مسلمانوں اللہ خود فرما رہے ہیں سورۃ النساء کے اندر، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں جنگ کرتے ان مظلوم مسلمان مرد اور عورت اور بچوں کی خاطر جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس زمین سے نکال دے جس کے باشندے ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی جان اپنے آپ کو پہچانو، یہ ظلم، یہ جو یہودیوں کی کفریہ طاقتیں آج ظلم کر رہی ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوں گی کہ اگر ہم اخباری مزاحمت کر دیں، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بس مزاحمت کر دیں۔ آج ہر مسلمان کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض بنتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کر کے اس کا تذکرہ کرے اور دل میں اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ لشکر جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں، مسلمانوں تم اپنی تاریخ کو پڑھو، فتحیں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تم کیوں سست ہو گئے ہو؟ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا مشرق سے ایک لشکر چلے گا، اور وہ مشرق کا علاقہ کون سا ہے؟ پاکستان اور خراسان کا ہے۔ یہاں سے ایک لشکر چلے گا اور کالے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہ جا کر کے ان کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی، یہ فلسطین میں جا کے بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ یا اللہ آج میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اس لشکر کے اندر مجھے بھی شامل فرما دے۔ یا اللہ مظلوموں کی خاطر میری جان چلی جائے، مسلمان ان بہن بھائی اور بچوں کی خاطر اگر میری جان چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سنو، وہ مسلمان عورتیں، وہ مائیں کیا کہتی ہیں، رات کو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے سوتی ہوں ایک بیڈ پہ کہ اگر رات کو کہیں موت آئے تو ہم سب ماں اور بچوں کو اکٹھے آئے۔ کیا ان مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ انہیں حق ہے۔ مسلمانوں آواز اٹھاؤ اور اس لشکر کا انتظار کرو، اس کی تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کی خاطر۔ یہ کبھی بھی فلسطین، یہ کبھی بھی بیت المقدس آپ لوگوں سے، کبھی بھی مسلمانوں سے ایسے آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ تلوار نہیں اٹھانی پڑے گی، جب تک تمہیں ان باتوں کو سمجھنا نہیں ہوگا کہ اللہ خود فرما رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اے مسلمانوں، اے کافروں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہم کو عاجز کر دو گے تو ایسا خیال چھوڑ دو، اور اللہ خود فرما رہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی میں آپ کو، آپ کے پیروکاروں کو کافی ہوں، اللہ کافی ہے۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اور مسلمانوں اگر بہانے بنا رہے ہو تو سنو اس آیت کو، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم کمزور ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو تم 10 لوگ چلے جانا، میں ان 100 کے مقابلے میں تمہیں کافی کر دوں گا، اور اگر تمہارے 100 چلے گئے تو میں کافروں کے ہزاروں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، تمہیں کافی کر دوں گا۔ مسلمانوں یہ بہانے چھوڑ دو، آج تو سب تمہارے پاس موجود ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، اور ایک غلام ہے اور جسم کے اوپر جو کرتا ہے اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں میرے امیر المؤمنین کے جسم کے کرتے کے اوپر، لیکن جب بیت المقدس قریب آیا غلام نے کہا آپ سوار ہو جائیں، باری تو میری ہے۔ فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امیر المؤمنین جس کے جسم پر صرف ایک کرتا ہے اور کیا ہے جوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ان کافروں نے، ان کفریہ طاقتوں نے آرام سے دے دی۔ مسلمانوں پہچانو، اپنے آپ کو جانو، اللہ رب العزت نے تمہاری کیا شان بنائی ہے، خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس مشرق سے چلنے والے لشکر کا حصہ بنا۔ اللہ تو یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہم سب مسلمانوں کو آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں کہ اللہ اس اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اللہ اس کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہماری جانیں اگر اپنی مائیں اور بہنوں کی عزت کی خاطر لگ جائیں تو ہم راضی ہیں میرے اللہ، ہمیں شامل حال فرما۔ یا اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو کرم والا معاملہ فرما، آمین۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو یہ جذبہ جہاد، یہ جوش جہاد اپنے مردہ دلوں کو جگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا